یقیناً سہاگ رات زندگی کی سب سے عجیب رات ہوتی ہے۔ اس رات کو دلہن شرماتی ہے اور دولہا گھونگھٹ اٹھاتا ہے، چوڑیاں کھنکتی ہیں اور زندگی کا ایک لطیف دور شروع ہو جاتا ہے جس کی مسرت اور قہقہے ہوتے ہیں، مگر مدن اور اندو کی سہاگ رات میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مدن نے اس رات اپنی درد بھری داستان شروع کر دی۔ اس نے اندو کو بتایا 7 سال کی عمر میں اس کی ماں مر گئی تھی۔ وہ اور اس کا چھوٹا بھائی پاشی اور چھوٹی بہن دلاری کتنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں پلے بڑے ہیں، اور ان کے باپ دھنی رام نے کتنے دکھوں سے بچوں کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اندو نے اپنے روتے ہوئے سوامی مدن کے آنسو پوچھے اور کہا، ایک چیز دینے کا وعدہ کرو۔ اور جب مدن نے وعدہ کر لیا تو اندو نے کہا، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ مشترکہ خاندان کی یہ گاڑی خوشی خوشی چلنے لگی۔ مدن کی آمدنی کچھ خاص نہ تھی، لیکن باوجود بابو دھنی رام مدن کا جو باپ ہے وہ ریلوے میں نوکری کرتا ہے اور گھر کو بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اندو نے اپنی نئی نویلی دلہن کی خواہشات اور نفسیاتی جذبات کو مار دیا اور گھر کا سارا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ سارے گھر کا کھانا بنانا، برتن صاف کرنا، کپڑے دھونا، مہمان نوازی کرنا، دیور کا لاڈ اور نند کے نخرے، گھر والے کا غصہ، سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ ایک ایک پائی جوڑ کر مدن کی بہن دلاری کے لیے شادی کا جہیز تیار کیا۔ پاشی جو مدن کا چھوٹا بھائی ہے اس کو پڑھایا لکھایا اور اپنا سسرال میں اتنا نام مقبول کر لیا کہ ہر کوئی اسی کی تعریف کرتا۔ جب بابو دھنی رام جو اس کا سسر ہے، اس کی پوسٹنگ دلی سے سہارنپور ہو گئی تو ریلوے کوارٹر میں ان کا اکیلا پن دور کرنے کے لیے گرمیوں کی چھٹیوں میں اندو اپنے نند اور دیور کو لے کر سہارنپور چلی گئی۔ بوڑھے سسر کا دل باغ باغ ہو گیا، لیکن دلی میں مدن کا دل اندو کے بغیر اچاٹ ہو گیا۔ وہ اس کو بہت زیادہ یاد کرنے لگا۔ اس کے بلانے پر اندو واپس دلی آ جاتی ہے، مگر دل سے ناراض تھی کہ مدن اتنا بے صبرا کیوں بنتا ہے۔ اندو مدن کو سمجھاتی ہے کہ زندگی میں صرف میاں بیوی کے رومان سے نہیں چلتی، بلکہ گھر کے ہر فرد کا خیال رکھنا ہی یہی شادی کا اصل مدعا ہے۔ دھیرے دھیرے دلاری کا بیاہ ہوا، پاشی کی دلہن بھی گھر میں آ گئی، کچھ تلخیاں بھی پیدا ہوئیں، لیکن اندو کے صبر نے گھر کا شیرازہ نہ بکھرنے دیا۔ اچانک دھنی رام کی موت ہو جاتی ہے۔ مدن اپنے تینوں بچوں اور اندو کو گھر میں چھوڑ کر اکثر غائب رہتا ہے، لیکن اندو نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ اندو کمزور ہوتی چلی گئی، چہرے پر چھائیاں اور ناک پر داغ پڑ گئے۔ ایسے میں بھلا مدن کا دل گھر میں کیسے لگتا؟ آخر جیت صبر و شکر کی ہوتی ہے۔ اندو نے ایک دن تھوڑا سا میک اپ کیا اور کچھ سج سنور گئی۔ قدرتی حسن تو اندو کو خدا نے بخشا ہی تھا، اور سیرت کا حسن سب سے کامیاب حسن ہوتا ہے۔ ایک دن مدن خود ہی آ کر اندو سے لپٹ گیا اور کہا، مجھے معاف کر دو۔ دن بدن گرتا ہوا کاروبار بھی اچھا ہو گیا۔ مدن نے کہا کہ اندو، تم نے گھر کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اندو نے جواب دیا کہ شادی کی پہلی رات آپ کو یاد ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے دکھ مجھے دے دو۔ کاش تم نے بھی یہی کہا ہوتا کہ اندو اپنے دکھ مجھے دے دو۔ مدن شرمندہ ہو کر آنکھیں نیچے کر لیں۔ افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں راجندر سنگھ بیدی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ عورت صرف بچے پیدا کرنے کی مشین اور مرد کے رومان و عیش گوشی کا ذریعہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ سماج کی دیوی اور گھر کی ایک لکشمی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی پھر ایک کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خاں کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔